کی عطا کی گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ یقیناً اگر آج آپ اس مقام پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اینکر پرسن کی، رپورٹر کی ذمہ داریوں سے آپ کو مبارک جو ہے وہ نوازا ہے۔ اس کے پیچھے اساتذہ کرام، معلمین اور مینٹورز کا ہاتھ، خواہ وہ پبلک سیکٹر کے ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں، استاد جو ہے وہ استاد ہے۔ آپ ہمارے قلم کے ساتھی ہیں۔ آپ اساتذہ کے اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے جو سربراہان ہیں، ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہماری دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ آپ دوستوں میں سے اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں۔ جی ذرا رپیٹ کرنا، آواز نہیں۔ دیکھیں جی، حکومت پاکستان نے یہ خود اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 1 جون کو ہم ادارے کھولیں گے، اور آج اسی مطالبے کے لیے اور اسی ڈیمانڈ کے لیے آج فیصل آباد کی جو بڑی 4 تنظیمیں وہ یہاں پہ بیٹھی ہیں، اور یہ مطالبہ صرف فیصل آباد ڈویژن کا نہیں ہے، پورے پاکستان کا۔ پاکستان کا کسی بھی ڈویژن، کسی بھی صوبے میں بھی جائیں تو یہی آواز آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم عید تک کا ٹائم دے رہے ہیں۔ اگر حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب ہمارے اس مطالبے پہ غور نہیں کرتی، یا جو ہم سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں اس میں سٹیک ہولڈرز کی مشاورت نہیں لی جا رہی۔ اگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ یہ نشست نہیں کرتے، ہمارے مسائل کو نہیں سنتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد ہم جو ہے وہ اپنا جو لائحہ عمل ہے اس کا اعلان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس پہ پورا پاکستان کے جو نجی تعلیمی ادارے ہیں وہ متفق ہیں۔ سر اس طرح ہے کہ یہ حکومت نے پچھلے مہینے 20 سے 25، میں تھوڑی سی اس کی آپ کو تھوڑی سی وضاحت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ نجی تعلیمی اداروں کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے فروری میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نئے سیشن کا آغاز ہوتا ہے اس وقت اسٹوڈنٹس کی جو اٹینڈنس ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ نجی تعلیمی اداروں کو فروری کی فیسیں میکسیمم 50% آئیں۔ مارچ میں ہم چلے جاتے ہیں، مارچ میں بچے اپنی بکس وغیرہ پرچیز کرتے ہیں، اٹینڈنس کم ہوتی ہے، تقریباً 50 to 60% فیس ہمارے پاس مارچ کی آئی۔ 13 تاریخ کو سب سے پہلے جو لاک ڈاؤن ہے وہ نجی تعلیمی اداروں کے حوالے سے تھا، اور 14 تاریخ کو پورے پاکستان کے تعلیمی ادارے بند، وہ فیس رہتی ہے۔ آگے اپریل میں 20 سے 25 تاریخ 5 دن تک اجازت دی گئی ایڈمن آفس کھولنے کے لیے اور فیس کی ریکوری کے لیے۔ میرے پاس سروے، چونکہ پورے پاکستان میں نجی تعلیمی اداروں کی جو تنظیمیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، 15 سے 25% تک ریکوری ہوئی ہے اپریل کی فیسوں کی۔ اور اب مئی کی جو فیسیں ہیں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 سے 10% کے درمیان، اس سے زیادہ فیسوں کی ریکوری نہیں ہوگی۔ اب یہ ہمارے ایک جینین جو ہمارا جو مسئلہ ہے، جو ایشو ہے، کہ اگر ہمارے پاس، چونکہ ہمارے پاس ریسورسز بچوں کی فیسیں ہیں، حکومت پاکستان تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیتی، بلکہ ہم 12 قسموں کے کمرشل بنیادوں پہ حکومت پاکستان کو ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اگر ہماری کلیکشن نہیں ہوگی، بچے اور پیرنٹس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ہماری ریکوری نہیں ہوگی، تو کس طریقے سے ہم اپنے اساتذہ کو سیلری دے سکیں گے؟ پہلے نمبر پہ تو یہ کہ جو 20% کا ہمارے ایجوکیشن منسٹر نے یہ اپنا حکم صادر فرمایا، یہ غیر قانونی ہے۔ 2-3 سال پہلے سے یہ معاملات چل رہے تھے۔ پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے، سپریم کورٹ تک یہ معاملات گئے، پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلے دیے
کہ پیرنٹس پابند ہیں نجی تعلیمی اداروں کو فیسیں دینے کی. پوری دنیا میں اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں یقیناً ان کی فیسیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ تقابلی جائزہ لیتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ تو جیسا کہ لودھی صاحب نے کہا، فیصل آباد کے 6,500 اسکولوں میں سے صرف 41 اسکولز ایسے ہیں جو 4,000 روپے سے زیادہ فیس چارج کر رہے ہیں. اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ ایک سرکاری اسکول میں ایک بچے پہ ایک مہینے کا کیا خرچہ آ رہا ہے تو تقریباً 4200 سے لے کر جہاں پہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کا نیوٹریشن پروگرام چل رہا ہے وہاں پہ 7,500 روپے پر اسٹوڈنٹ پر منتھ خرچہ آ رہا ہے. اور جو سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں جیسے DPS ہے، ساندل بار کالج ہے، DMC ہے، دانش اسکول ہے، ان میں 15,000 سے 16,000 روپے پر اسٹوڈنٹ پر منتھ خرچہ آ رہا ہے. ایک سائڈ پہ یہ ڈسکریمنیشن ہے. حکومت پاکستان یا حکومت پنجاب کے انڈر جتنے چلنے والے تعلیمی ادارے ہیں وہ فلاحی ادارے ہیں. آئین کا جو آرٹیکل 25A ہے وہ حکومت پاکستان کو باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک کی ایج کے جو بچے ہیں ان کو فری ایجوکیٹ کریں. ان کے پاس بلڈنگز اپنی ہیں، ان کو کوئی کمرشل ٹیکس نہیں پے کرنا پڑتے. اس کے باوجود اتنے اخراجات ہیں. اور اگر کوئی پرائیویٹ اسکول یعنی سرکاری اسکول میں جو منیمم خرچہ ہے وہ 4200 روپے ہے، اور اگر کوئی پرائیویٹ اسکول 4,000 روپے تک فیس چارج کر رہا ہے تو وہ فلاحی کیوں نہیں ہے؟ وہ کون سی ایسی تعریف ہے جس کی مد سے ہمیں وہ مافیا کہا جاتا ہے؟ ایک استاذ بھی اس ٹائٹل سے نوازا جاتا ہے. مسئلہ ہمارے یہاں ہے یہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو کبھی بھی آن بورڈ نہیں لیا جاتا. یہ ہیں وہ ایکچوئل جو کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ 6,500 اسکولز کے یہ نمائندے بیٹھے ہیں اور پالیسی وہ بنا رہے ہیں جو کہ اپنے آفس میں بیٹھ کے بناتے ہیں اور اسی لیے وہ قابل عمل نہیں ہوتی. اب ان کے مطالبات جو ہیں ان کے نمبر 1 کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے اساتذہ کو آپ نے سیلری جو ہے وہ پے کرنی ہے، ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی سے فیس وصول نہیں کر سکتے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کہاں سے اپنا سیلری پے کریں گے؟ اور آپ نے ان اساتذہ کرام کو بے یار و مددگار کر دیا ہے کہ ان کے پاس پیسے ہوں گے. اور یہ چھوٹے چھوٹے سکولز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی 90% بچوں کو تعلیم کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. یہ میں بوجھ کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس رینٹ کے سکولز ہیں، اپنی بلڈنگز بنائی ہیں، گورنمنٹ کا ایک پیسہ ان کے پاس نہیں ہے، اپنے پلے سے ہر کام انہوں نے کیا ہے. یہ سیلف میڈ لوگ ہیں اور یہ ایجوکیشن کا اتنی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ ہر معاملے میں آپ ان کو کبھی آن بورڈ ہی نہیں لیتے. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ جی آئیں آپ مل بیٹھیں، ہمیں ان کو ساتھ بٹھائیں. بٹھانے کے بعد آپ تمام جو میں سمجھتا ہوں کہ ایشوز ہیں ان کو آپ ریز کریں اور ان کو حل کریں. فیصل آباد چیمبر چونکہ نمائندگی کرتا ہے اپنے تمام سیکٹرز کی اور یہ چاروں جو بڑی تنظیمیں ہیں وہ فیصل آباد چیمبرز کی ممبرز ہیں اور میں انہیں انڈوز کرتا ہوں. ان کے تمام مطالبات جائز ہیں، ان میں کوئی ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے جو لودھی صاحب نے یہاں ریز کیا ہو کہ میں اسے ڈینائی کر سکوں. ان کے تمام مطالبات کی میں حمایت بھی کرتا ہوں اور گورنمنٹ پاکستان سے مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ جتنا بھاری فنڈز آپ دیتے ہو سرکاری سکولز کو، کالجز کو، اگر اس کا آپ وہ فنڈز ان کا 20% پورشن وداؤٹ انٹرسٹ بغیر سود کے آپ ان کو قرض حسنہ دے دیں اور یہ اس سے بہتر آپ کو رزلٹ دے دیں گے. آپ نے جب بھی کبھی یہ امتحانات بورڈ کے جو ہوتے ہیں اس میں ٹاپ پوزیشن جو ہے وہ تمام پرائیویٹ سکولز کے پاس ہوتی ہیں، پرائیویٹ کالجز کے پاس ہوتی ہیں. معیار تعلیم جو ہے آپ کے سامنے ہے، حالانکہ ان کے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں. تو ایک مطالبہ ان کا میں اور بڑا جینون بلکہ میں پیرنٹس کی طرف سے بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے 9ویں 10ویں کے اور بورڈ کے جو بھی امتحانات آپ نے ملتوی کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ تعلیم دشمنی ہے، وہ بالکل تعلیم دشمنی ہے. وہ بچوں کے ساتھ بھی ظلم ہے، وہ پیرنٹس کے ساتھ بھی ظلم ہے اور ان خاص کر کے ان بچوں کے ساتھ جو بچے ٹیلنٹڈ تھے،
جو بچے ذہین ہیں، جو بچے کل کو اس پاکستان کا مستقبل ہے، آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو؟ اب آپ کے پاس سکولز بند تھے، آپ کے پاس امتحانات لینے کا بہترین وقت تھا، وہ اس طرح کہ اس میں تو آلریڈی سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ طالب علم کو 6 سے 8 فٹ تک آپ اس کا فاصلہ رکھتے ہو. تو ان کا سب سے پہلا جو میں سمجھتا ہوں کہ مطالبہ ہے، ان کو فیسز وصول کرنے کی پوری اجازت ملنی چاہیے، یہ اپنے آفسز کھول سکیں وہاں پہ، اور اس کے بعد امتحانات کا جو ان کا مطالبہ ہے وہ بڑا جائز ہے. دیکھیں صرف فیس لینا ہی ان کا مقصود نہیں ہے، اس میں بڑا ایشو جو ہے کہ چونکہ یہ لوگ تعلیم دوست ہے، ہر بندے کو دیکھو کہ جو بندہ بزنس کرتا ہے سب سے پہلے دیکھو کہ اس میں اپنی دلچسپی کیا ہے، بھلے وہ بزنس ہوگا لیکن بزنس اس طرح کا نہیں ہے. دوسرا جو انہوں نے کہا کہ کیٹاگرائز کریں، آپ 40,000 فیس لینے والا اسکول کالج اس سے بھی وہی آپ گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہیں وہ وصول کر رہے ہیں، اور جو 500 روپیہ فیس لے کے اس قوم کی خدمت کر رہا ہے آپ اس سے بھی وہی وصول کر رہے ہیں. یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عدم مساوات ہے، یہ انتہائی یہی وجہ ہے پاکستان کی غربت، پاکستان میں ان ایجوکیٹڈ لٹریسی ریٹ کا کم ہونا، اور ہمارے بہت سارے مسائل اسی لیے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا اور ان کو ڈینائی کر کے اپنے دفاتر میں بیٹھ کے پالیسیز بناتے ہیں. تو میں ونس اگین ایک بار پھر ان کے تمام مطالبات کی حمایت بھی کرتا ہوں، اور جہاں پہ مزید ان کو ضرورت پڑے گی چیمبر ان کی بیک پہ ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا، چونکہ یہ آلریڈی تمام لوگ جو ہیں وہ چیمبرز کے ممبر ہیں. تو میں اسی کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے ساتھ بات کرنے کا. تو اللہ حافظ.